مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ بارک اللہ فیکم شیخ محترم سے وہ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے وہ ہم بستری کے تعلق سے ہے۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ انہوں نے نہار رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے وہ قریب ہو گئے، ہم بستری کر لیا انہوں نے، تو اب ان پر کیا کفارہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میاں بیوی دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رات میں تو اللہ نے جائز قرار دیا، لیکن دن میں بیوی سے نہیں مل سکتے۔ گناہوں سے وہ لوگ توبہ کریں، پھر اسی طرح روزہ اس دن کا ٹوٹ گیا ان کا، پھر اسی طرح باقی دن کھائے پیے بغیر رکنا پڑے گا ان کو، کھانا پینا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس دن کے روزے کی قضا بھی کرنی ہے بعد میں، اور اس کے بعد ان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا ہے، کفارہ مغلظہ۔ اس میں کیا ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا، یا پھر نہ ہو تو 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھنا، مسلسل روزے رکھنا۔ اب اتنی بھاری مصیبت کاہے کو مول لینے کا بھائی، وہ بھی لگاتار، کیونکہ ایک دن گیپ کیا تو نہیں ہوگا، پھر سے شروع، لگاتار رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے رات جو اللہ نے بنائی ہے آدمی آرام سے مل سکتا ہے، اور اگر وہ 2 مہینے کے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین کو وہ کھانا کھلائے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم، کتاب نمبر 30، باب نمبر 30، حدیث نمبر 1936۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ ہلکت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مالک، کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس نے کہا، وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، مل لیا جبکہ میں روزے سے تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تجد رقبة تعتقها، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم مسلسل لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اب تینوں چیز نہیں کر سکتے ہو۔ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این السائل، وہ سائل کہاں ہے جس نے یہ مسئلہ پوچھا ہے؟ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو کھجور کی ٹکڑی آئی ہوئی ہے، خذ ھذا فتصدق بھی، تم اس کو لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ تو اس نے پوچھا، الا افقر من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو سب سے زیادہ فقیر لوگ ہیں ان کو دینا ہے؟ فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، اللہ کی قسم یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان سب سے فقیر اور غریب میں ہی ہوں، میرا ہی گھرانہ سب سے غریب ہے اور فقیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نظر آ گئی مسکرانے کی وجہ سے، کہا، اطعمہ اہلک، جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ لیکن یہ چیز ابھی سیٹ ہو پائے گی؟ مسئلہ یہ ہے، وہ تو بیچارے کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ہاں، تو اس کا کفارہ وہی ہے، کیا ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھنا، یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا۔ اس لیے ذرا سترک رہیے، صبر کر لیں، اللہ نے رات جو رکھی ہے تو یہ بہتر رہے گا۔ جہاں ایک مشورہ یہ بھی رہے گا میاں بیوی دونوں کے لیے کہ اس سلسلے میں ذرا لیڈیز بھی احتیاط کریں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی نکل سکتا ہے شیخ، لیڈیز اگر رضامند ہے، اس کی بیوی بھی راضی ہے، تو دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہے اور اس نے زبردستی کی تو اکیلے اس کو دینا پڑے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ اس سے نکلتا ہے۔ البتہ قضا کرے گی وہ، ہاں، وہ البتہ اس دن کے روزے کی وہ قضا کرے گی، کیونکہ زبردستی اس کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے۔ لیکن کوشش یہ کرے کہ ایسا ماحول ہی نہ بننے دے، کیونکہ اللہ کے حکم کو ماننا بہت ضروری ہے، تبھی تو ثواب ملے گا، اور رات کا وقت تو ہے ہی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔